اعجاز ملک صاحب، ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ عرب کنٹریز ہیں، سعودی عرب کی بات کر لی جائے، قطر کی بات کر لی جائے، اس سے پہلے اس قسم کے معاہدے جو ہیں وہ اس قسم کے نہیں، لیکن دفاعی معاہدے امریکہ کے ساتھ یہ کرتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کی ایک بہت بڑا وہاں پر سیٹ اپ بھی موجود ہے، فوجی بھی موجود ہیں اور اڈا بھی موجود ہے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلم کنٹری کے ساتھ یہ پہلا واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اور یہ اتنا اس کے اسٹرانگ الفاظ ایسے ہیں کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور ہوگا. اس تمام تر سچویشن میں پاکستان کا گین آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اعجاز ملک صاحب؟ بہت شکریہ جی. یقیناً یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہے اپنے نوعیت کے اعتبار سے اور بالخصوص جو اس کے ٹائمنگز ہیں اس کے اعتبار سے. اچھا، اس کی دیکھیں ہسٹری تھوڑی سی ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ انفارمل ریلیشنز تو بہت پرانے ہیں. جی، جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے وہ ہمارے ان کے ساتھ ہمیشہ سے اچھے تعلقات رہے ہیں، اور اس معاہدے کی روح سے جو بہت ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ہم پہلے بھی مل کے کرتے رہے ہیں. جیسے ان کی ملٹری ٹریننگ، اس میں پاکستان کا ہمیشہ سے رول رہا ہے. پرٹیکولرلی جو ڈیفنس یا سیکیورٹی ہے with reference to two holy mosques جو حرمین ہیں دونوں، ان کے لیے بھی پاکستان کا ایک رول رہا ہے. تو جو ہے اب اس معاہدے سے وہ چیزیں فارملائز ہو جائیں گی، تو یہ ایک یقیناً اہم بات ہے. اور پھر اس معاہدے کی جو کچھ شکیں بھی پتہ چلی ہیں اس کے مطابق ملٹری انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ بھی اس معاہدے کا حصہ ہوگی. ٹھیک. تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. دیکھیں یہ اگرچہ اس خطے میں اب جیسے کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ اپنی طرز کا ایک منفرد معاہدہ ہوگا کہ جس میں دو مسلمان ملک آپس میں یہ اس طرح کا معاہدہ کر رہے ہیں، جبکہ اس سے پیشتر مغربی ممالک یا امریکہ کے ساتھ یہ معاہدے جو ہیں وہ موجود ہیں. بہرحال یہ اگر پاکستان اور سعودی عربیہ کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ امریکہ اور سعودیہ کے جو ریلیشن شپ ہیں یا معاہدہ ہے اس کی یہ ظاہر ریپلیسمنٹ نہیں ہے. اور میری اپنی ذاتی رائے میں اس میں کسی حد تک امریکن انہوں نے کنسنٹ جو ہے وہ یقیناً لیا ہوگا، اس کے بغیر وہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے ملک صاحب جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے نا وہ امریکن کنسنٹ انہوں نے لی نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس معاہدے کے بعد جو ہے امریکہ کو شاید کمیونیکیٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے. یہ پوری دنیا کے لیے ایک سرپرائز کی حیثیت ہے. آپ نے بڑے اہم نکات اٹھائے ملک صاحب. لیکن ملک صاحب اگر دیکھا جائے کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ پورے عرب کنٹریز میں اس کا، بلکہ مسلم کنٹریز میں اس کا بڑا ایک مقام ہے، اوپینین لیڈر کی حیثیت رکھتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ جو اوپینین فالوورز کنٹری ہیں جیسے کہ قطر ہے، یو اے ای ہے، کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اسی طرح کا پاکستان کا معاہدہ ان دو مزید ملکوں کے ساتھ ہو سکتا ہے یا چانسز موجود ہیں، تو آپ کو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بالکل. دیکھیں سعودی عرب کی ایک تو وہ مذہبی اعتبار سے یا اسپریچول جو ہے لیڈرشپ ہے ان کی پوری اسلامک ملکوں میں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام تو دیا ہے. پھر اس کے علاوہ وہ جو ان کی اپنی ایک کنٹری سائز ہے اور اکنامک جو ان کی اسٹرینتھ ہے اس کی بنیاد پہ وہ ایک بڑا اثر و رسوخ جو ہے وہ ریڈیٹ کرتے ہیں. اور عموماً جو دوسرے ملک ہیں وہ جو بھی قدم سعودی عرب اٹھائے وہ اس کی تقلید کرتے ہیں. تو اس سارے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں اگر دیکھیں تو اس چیز کا یقیناً امکان ہے کہ مزید جو ہے اس طرح کے جو ہے معاہدے وہ آگے بھی ہو سکتے ہیں.
ملک صاحب، ہم نے دیکھا کہ یہ جو معاہدہ کیا گیا اور اس پر بڑا ایک سٹرانگ سا میسج پہنچا، ایک میسج پہنچ گیا اسرائیل کے لیے اور ایک میسج جو ہے وہ بھارت کو پہنچ گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب بھارت کا کھلبلی تو ہمارے سامنے آ رہی ہے. ہم نے ایکس پر دیکھا کہ ان کے جو جرنلسٹ ہیں وہ ڈفرینٹ تبصرے کر رہے ہیں. پاکستان کو اب کس طرح سے لے کر چلنا چاہیے اس سارے معاملے کو؟ اور اب اگر ہم امریکہ اور مغربی ممالک کی بات کریں، ان کا رد عمل کیا سامنے آئے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ چینج ہوں گے معاملات؟ نہیں دیکھیں جی، میرا خیال ہے کہ جہاں تک مغربی ممالک یا امریکہ ہے، وہ ان کے ساتھ ریکنسائل کرنا اور اس نئی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی جو ریکگنیشن یا ایکسیپٹیبلٹی ہے، وہ بیک ڈور ڈپلومیسی میں سعودیوں نے اس چیز کو کیٹر کر لیا ہوگا. اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایشو ہوگا. البتہ بھارت کا اس کے اوپر کنسرن رہے گا، کیونکہ وہ بھارت کے جو ہے دفاعی اعتبار سے نہ صحیح، لیکن جو ان کے اکنامک ریلیشنز تھے اور بہت بڑھتے ہوئے اکنامک ریلیشن شپ تھے ان کے، جس میں سعودی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ آگے پلانڈ یا پرومسڈ ہے، تو وہ اس کے اوپر یقیناً ایک ریویو ہوگا اور اس کا ایک امپیکٹ آئے گا. لیکن اس چیز سے قطع نظر کہ دوسرے ملک اس کو کس طرح سوچتے ہیں یا دیکھتے ہیں، میرے خیال میں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ہم ایک اتنی بڑی اپرچونٹی یا اتنے بڑی جو ایک انگیجمنٹ ہونے کو جا رہی ہے، ہم اس سے کیا فائدہ اٹھائیں. دیکھیں، جب بھی اس طرح کے معاہدے ہوتے ہیں تو دو ممالک جو بائی لیٹرل ایگریمنٹ کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے ان سے وہ ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہی ایک بنیاد ہوتی ہے ایسے معاہدوں کی کہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے جو ہے ایک کمٹمنٹ کرتے ہیں. تو پاکستان کے لیے میرے خیال میں اپرچونٹیز کے ساتھ اس میں جو ایک بڑا چیلنج ہے، جس کو یقیناً ہماری جو قیادت ہے وہ اس چیز کو بڑی خوش اسلوبی سے وہ سر انجام دے گی، وہ یہ ہے کہ ہمیں اس ارینجمنٹ سے اپنے ملک کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے وہ ڈیویڈنڈز جو ہیں وہ ایکرو کرنے چاہیے، جس کی کہ ہمیں ضرورت ہے. سعودی عرب کو اپنی سیکیورٹی کنسرنز کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے پاکستان جیسے مضبوط دفاعی پارٹنر کی ضرورت ہے، اور پاکستان اس وقت جو ہے وہ اپنے اکنامک چیلنجز کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے اپنے انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنی ایکسپورٹس کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کی جو ہے لائیولیہوڈ اور ان کے جو پرابلمز ہیں اکنامک کرائسس کی وجہ سے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں ان سے ایسی جو ہے اس معاہدے کے بعد مزید ورکنگ گروپس بنیں گے اور پھر مختلف سب کمیٹیز میں یہ کام ہوں گے، تو ہمیں اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی معیشت کے لیے سعودی عرب کے پاس جو وسائل ہیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے جی. اور ہمیں پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل ڈپلومیٹک ریلیشن شپ، دیکھیں ماضی میں سعودی عرب جو ہے وہ اپنی اکنامک جو ہے اسٹرینتھ اور ایڈوانٹیج کی وجہ سے وہ ہمیں جو ہے ایک چھوٹے کولیبریٹو پارٹنر کے طور پہ وہ ہمیں ٹریٹ کرتا رہا ہے، اور ان کے پاس جو لیوریج ہے، ہمارے تقریباً 2 ملین ایکسپرٹس جو ہیں وہ وہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جن کی ریمیٹنس پہ ہماری اکانومی چل رہی ہے، جن کی وجہ سے ہمارے بہت ساری جو ہے نا فیملیز جو ہیں وہ استفادہ حاصل کرتی ہیں. تو وہ اس چیز کو اپنے ریلیشن شپ میں بڑا لیوریج کرتے تھے. اب ہم نے اس چیز کو آف سیٹ کرنا ہے اور برابری کی بنیاد پہ ہمیں یہ انڈیورنگ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے چاہیے، کیونکہ اب ہمیں دونوں طرف سے جو ہے ایک دوسرے کی ضرورت ہے. ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے.
اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات، معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔